اب آگے جائیں، میں نے پہلے بھی بات کی، بات بیوقوفی کی ہے، عرب بھی وہ کچھ نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے، تو مجھے یہ بہت بڑا منصوبہ لگتا ہے. اور ایک بات سورہ یوسف میں آئی ہے نا، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. اور یہ آخری الٹیمیٹلی کون ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بکل شیء علیم اور علی کل شیء قدیر. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، یہ گریٹ ریسیٹ کہہ لیں آپ اسے، ایک بہت بڑی چینج کہہ لیں، لیکن یہ گریجولی ہوگی، ہو سکتا ہے 15-20 سال لگ جائیں، لیکن جب یہ ختم ہوگی نا تو امریکہ نقشے پہ تو ہوگا، لوگ بھی ہوں گے، لیکن امریکہ سپر پاور نہیں ہوگا. صحیح. ویسٹ ہوگا لیکن ویسٹ سپر پاور نہیں ہوگا. سپر پاور اب کوئی نیا بن چکا ہوگا. تو ظاہر ہے اتنے بڑا پروجیکٹ جو ہے نا، وہ اگر فرسٹ فیز پہ ہو تو عام آدمی اسے نہیں دیکھ سکے گا. تو یہ ابھی شروعات ہے، یہ بگننگ ہے، لیکن یہ بگننگ ہے ویسٹ کے اینڈ کی. اور نیا کون ابھرے گا؟ جس کا ویسٹ راستہ روکنے کے چکر میں تھا، جس سے خطرہ تھا، کنٹینمنٹ کی جس کی پالیسی تھی. تو یہ تو ظاہر ہے، یعنی فی الحال یوں سمجھ لیں کہ پراکسیز ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر چودھری صاحب خود بھی میدان میں آتے ہیں نا، جو آخری سین ہوتا ہے فلم کا، تو جب وہ سارے میراثی مارے جاتے ہیں سلطان راہی کے ہاتھوں، تو پھر آخر میں چودھری خود آتا ہے. تو وہ چودھری بھی آئیں گے، لیکن ابھی تو ظاہر ہے جب تک پراکسس سے کام چل رہا ہے تو چودھری کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ یعنی بہت بڑی جنگ ہے جس کی شروعات ہوئی ہے، ابھی صرف شروعات ہوئی ہے. میں صرف اس کا یعنی یہ تو چلے میں نے ایک بیک گراؤنڈ سے بات کر دی. آپ ذرا اسے سوچیں کہ اگر فرض کریں یہ فلسطینیوں کا وہاں سے غزہ سے نکال دیتے ہیں، 1-2 لاکھ کی کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں. ان کو اب رفح پہ بھی آ کے جو بمباری کرنا شروع کر دی ہے، اگر یہ چیز اس طرح ہوتی ہے اور لازمی ہوگی، تو کیا جو بیٹھی ہوئی ہے عرب عوام یہ بیٹھی رہے گی؟ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے. نہیں. آخر وہ جو ہوتا ہے نا ایک اپنا خون، میں ابھی اسلام کی بات نہیں کر رہا، اپنے خون کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہو سکتا ہے ہمیں نہ تکلیف ہو، ہمیں تکلیف ہوگی تو اسلام کی بنیاد پہ ہوگی، خون کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو لیکن عربوں کو خون کی بنیاد پر بھی ہوگی، نسل کی بنیاد پر بھی ہوگی، عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ہوگی. اور عام عرب آج بھی محسوس کر رہا ہوگا، وہ بیٹھا مجبوراً بیٹھا ہوا ہے. اور جب یہ خبریں باہر آئیں گی، اور خبریں آ رہی ہیں، اور دیکھیں یعنی کھانا نہیں مل رہا لیکن خبریں نہیں کر رہی ہیں، تو یہ مجھے یہ بھی اس کے مطابق لگتا ہے، منصوبے کے مطابق لگتا ہے. تو جب یہ لوگ نکلیں گے نا تو یہ پھر حکمرانوں کی تکہ بوٹی کریں گے، کیونکہ جتنا شدید آپ نے دبایا ہوگا اتنا ہی شدید پھر ریئیکشن آئے گا، بلکہ اس سے دگنا تگنا آئے گا. جیسے قذافی کے ساتھ ہوا، یہ جو اب سیٹلڈ گورنمنٹس رہ گئی ہیں عرب میں، ان کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ حادثہ نہیں ہوگا، ہمارے لیے حادثہ ہوگا، عربوں کے لیے حادثہ ہوگا، لیکن جو منصوبہ ساز ہیں ان کے لیے حادثہ نہیں ہوگا. یہ کیلکولیٹڈ ریئیکشن ہے جو وہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ اس کا مطلب جنگ تو پھر وہاں سے غزہ سے نکل کے دوسری جگہ پہ آ گئی. جنگ کا طریقہ کار بدلا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کون لڑ رہا ہے، لیکن کوئی تو لڑ رہا ہے نا. اب ان حدیثوں کو دیکھیں جن میں آتا ہے کہ مارنے والے کو نہیں پتہ ہوگا میں مار کیوں رہا ہوں، مرنے والے کو نہیں پتہ ہوگا مجھے مارا کیوں جا رہا ہے. یہ اس فتنے سے ملتی جلتی بات نہیں ہے جس کا نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. پھر اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ایک روایت ہے نا، آپ نے سنی ہوگی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میری امت پر کوئی ایسا مسلط نہ کر دینا کہ جو ان کی گردنوں پہ سوار ہو جائے، گردنیں مارے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں کسی غیر کو ان کے اوپر مسلط نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اب وار ود ان اسلام کی اسٹریٹجی آپ نے سنی ہوگی نا، وہ جو رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ تھی 2001-2 میں عام ہوئی تھی، بہت پھیلی تھی. تو اب اس کی صورت بنتی نظر آ نہیں رہی کہ وار ود ان اسلام والی، کہ اب مسلم عوام اٹھیں اور اپنے حکمرانوں کا تیا پانچا کر دیں. تو یہ تعمیر نہیں ہوگی، اس سے تخریبی ہوگی. تو گویا جنگ ہے کسی اور کی، لڑ رہا ہوگا کوئی اور، فائدہ اٹھائے گا کوئی اور جہاد ہم فرما رہے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کہ ہم پاکستان میں 20 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. جی. تو یہ اب چیز یعنی سعودی عرب میں یعنی شام میں تو ہو رہی ہے نا آپ کے سامنے، کتنے عرصے سے ہو رہی ہے، عراق میں ہو رہی ہے، ایران بچا ہوا ہے، ترکی بچا ہوا ہے،
مصر بچا ہوا ہے کسی درجے میں، اگرچہ کہ مصر بھی اتنا سٹیبل نہیں رہا ہے، ہوں، جو بھی وہ سی وغیرہ نے آ کے کیا ہے، تو سعودی عرب ہے، تو اب ان ملکوں میں بھی پھیلے گا، بالکل تو ایسے پوری عرب دنیا جو ہے نا یہ اس کی لپیٹ میں آنے والی ہے. یہ اب اس کا دائرہ جب اتنا وسیع ہوگا تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، تو روس کے اپنے مفادات ہیں، چائنا کے اپنے مفادات ہیں، تو یہ عالمی طاقتیں زیادہ عرصے تک اس سے لا تعلق جو نظر آ رہی ہیں، اگرچہ کہ ابھی بھی نہیں ہے، صرف نظر آ رہی ہیں کہ لا تعلق ہیں، تو یعنی پھر ان کی عملی شرکت ہو جائے گی اس کے اندر پراکسیز سے ہٹ کے. تو وہ جن حدیثوں میں 80 جھنڈوں تلے فوجوں کے آنے کا ذکر ہے، پھر وہ مرحلہ قریب آ جائے گا. تو یوں لگتا ہے کہ ہم در حقیقت، ویسے تو دیکھیں 1973 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا یہ تفہیم میں نا، کہ جن حدیثوں میں آخری دور کی خبریں دی گئی ہیں تو مشرق وسطیٰ کے حالات بتا رہے ہیں کہ وہ سٹیج تو سیٹ ہو چکا ہوا ہے، بس پردہ اٹھنے کی نگاہ منتظر ہے. تو اب تو پردہ بھی اٹھ چکا ہوا ہے، لیکن اندھے تو بدستور اندھے رہیں گے نا، ان کو کیسے نظر آئے گا جس کو نہ حدیثوں کا یقین ہو، اور خاص طور پہ آخری دور کی حدیثوں کو جو فضول سمجھتے ہوں تو انہیں تو نہیں یقین آئے گا نا. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جی، دیکھیں آپ ہمارے سامنے میڈیکل رپورٹس آ جاتی ہیں، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، پھر بھی ہم تعویذ گنڈا کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید بچ جائے، ٹھیک ہے نا. تو بس وہی صورتحال ہے، یعنی اس وقت ہم از کم مشرق وسطیٰ کی وہ صورتحال بن چکی ہے. صحیح.